السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک سمندر کنارے ایک آدمی مردہ پڑا ہے اور اسے مچھلیاں آ آ کر کھا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف پرندے آ کر اس آدمی کو کھانے لگے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس مردہ آدمی کو جنگل کے جانور کھانے لگے۔ یہ سب دیکھ کر آپ کو شوق ہوا کہ آپ کو معلوم ہو کہ قیامت کے روز مردے کس طرح زندہ کیا جائیں گے۔ اس نیت کو دل میں رکھتے ہوئے کہ آپ نے اللہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، جس کا قرآن میں سورہ بقرہ آیت 260 میں کچھ یوں ارشاد ہے: اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا تو وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف پرندے، مور، کبوتر، کوا اور مرغ لیے اور ان کو ذبح کیا۔ ان کے پر اکھاڑ کر الگ رکھے، ان کا قیمہ کر کے سب کو ملا جلا لیا، پھر اس کے کئی حصے بنا کر 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے اور 4 پرندوں کو سروں پر اپنے پاس حفاظت سے رکھا۔ پھر جیسے ہی اللہ نے انہیں سکھایا تھا ویسے ہی ان پرندوں کو انہوں نے پکارا، کہا اے اللہ کے اذن سے چلے آؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ اجزاء اڑے اور علیحدہ ہو کر ہر پرندے کے جسم کے ٹکڑے، ہڈیاں، گوشت، پوست آپس میں ملے اور اپنے پروں کے ساتھ ملے، پھر پرندوں کی شکلیں بنے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بالکل پہلے کی طرح مکمل ہو گئے اور اڑ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے ناظرین۔ ایک یہ کہ مردوں کا زندہ ہونا حق ہے، یعنی قیامت بھی حق ہے۔ دوم یہ کہ نبیوں کی بات اللہ کا بھی رد نہیں کرتا، لہٰذا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان کر ان کے محترم دل کو اطمینان بخشا۔ تیسری یہ کہ مردوں کو پکارنا شریک نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اپنے خلیل علیہ السلام کو فرمایا کہ انہیں بلاؤ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔